آسک مفتی طارق مسعود۔ غیبت کرنا کب جائز ہے؟ غیبت کن صورتوں میں کرنا جائز ہے؟ بھائی غیبت چند صورتوں میں جائز ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ کوئی آپ پر ظلم کر رہا ہو اور آپ انتقام نہ لے سکتے ہو تو اپنا دکھڑا کسی کو سنا سکتے ہیں کہ یار یہ دیکھو میرے ساتھ بندہ کر کیا رہا ہے، کیونکہ دکھڑا سنانے پر بھی اگر آپ پر پابندی ہوگی تو آپ تو گھٹ گھٹ کے مر جائیں گے۔ اگلا زیادتی کر رہا ہے نہ آپ پولیس کو بتا سکتے ہیں تو کم از کم اتنا تو ہے نا کہ اپنا غم ہلکا کرنے کے لیے کسی دوسرے کو بتایا کہ یہ بندہ دیکھو کیا کر رہا ہے۔ اس صورت میں غیبت جائز ہے۔ دوسرا غیبت اس صورت میں بھی جائز ہے کہ اگر آپ کو پتہ ہے کہ فلاں آدمی کا فلاں سے معاملات چل رہے ہیں، یا تو پیسوں کا معاملہ ہے یا کوئی رشتوں کا معاملہ چل رہا ہے، نکاح وغیرہ کا، آپ کو پتہ ہے وہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، اگر میں نے اس کا راز فلاں مخصوص لوگوں کے سامنے فاش نہیں کیا تو یہ جن سے شادی ہو رہی ہے یا جن سے خرید و فروخت کا معاملہ ہو رہا ہے ان کو نقصان ہوگا، تو اسپیسیفک اس آدمی کو جا کے بتانا جائز ہے۔ مثلا کسی خاتون کا رشتہ ہو رہا ہے کسی آدمی سے، آپ کو پتہ ہے وہ بندہ 2 نمبر ہے، وہ صحیح آدمی نہیں ہے، تو آپ اس خاتون کو یا اس کے والدین کو بتا سکتے ہیں کہ یہ جس سے آپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہے ہیں یہ بندہ 2 نمبر ہے، یہ اس کے یہ واقعات ہیں، تو یہ غیبت نہیں کہلائے گی۔ لیکن یہ صرف اسی کو بتایا جائے، ایسا نہ پورے محلے میں ڈھنڈورا پیٹنا شروع کر دیں آپ۔ اسی طرح کوئی آدمی کسی سے کو پیسے دے رہا ہے تو آپ کو یہ خطرہ ہے کہ بھائی جو جس کو پیسے دیے جا رہے ہیں نا یہ نالائق آدمی، یہ پہلی لوگوں کے پیسے لے کے بھاگا ہوا ہے، تو قرضہ دینے والے کو آپ بتا سکتے ہیں یہ بندہ فراڈی ہے، اس سے آپ پیسوں کا لین دین نہ کریں۔ آپ اعتکاف میں نہانا اور وضو خانے میں باتیں کرنا، کیا اعتکاف میں نہا سکتے ہیں اور وضو خانے میں باتیں کر سکتے ہیں؟ عماد ملک انڈیا سے۔ اعتکاف میں غسل جب تک فرض نہ ہو تو نہا نہیں سکتے، یعنی مسجد سے باہر نکل کے۔ البتہ جمعے کے غسل کے بارے میں بڑا مشہور اختلاف چل رہا ہے، بہت شدید گرمی ہو تو بعض علماء اس کی گنجائش دیتے ہیں کہ جمعے کے دن آپ غسل کر سکتے ہیں، لیکن بہرحال اس میں پھر بھی جب تک کسی باقاعدہ ادارے سے فتویٰ نہ ہو تو یہ ایک رائے ہی ہے۔ یہ تو بعض علماء گنجائش دیتے ہیں کہ جمعے کے دن گرمی ہو اور پسینہ زیادہ آ رہا ہو تو باہر جا کے بھی غسل کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ بہتر یہ ہے کہ کسی ادارے سے باقاعدہ پراپر فتویٰ لے لیں۔ ہاں مسجد کے اندر ہی کوئی ٹب وغیرہ رکھ کے اس میں نہا سکتے ہیں، وہ کوئی گناہ نہیں ہے، بشرطے کہ مسجد خراب نہ ہو، مسجد میں چھینٹیں نہ جائیں، اس کی طہارت کا پورا اہتمام ہو۔ رہا مسئلہ کہ وضو خانے میں باتیں کرنا، تو اعتکاف کے دوران وضو کے دوران تو آپ باتیں کر سکتے ہیں، وضو سے پہلے یا وضو کے بعد باتیں نہیں کر سکتے، کیونکہ جب آپ وضو خانے میں آ کے بیٹھے تو آپ پر لازم تھا کہ آپ فوراً وضو کریں اور فوراً مسجد کی طرف جائیں۔ آپ آگے بیٹھ گئے اور باتیں شروع کر دیں تو یہ جو آپ نے ٹائم مسجد سے باہر گزارا ہے نا، اور اس میں آپ وضو نہیں کر رہے اس دوران، تو یہ ٹائم غیر ضروری ہو گیا، اس کی وجہ سے آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں وضو کرتے کرتے باتیں کر لیں آپ نے تو وہ تو کام آپ چونکہ وضو میں مشغول ہیں اس لیے اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، باقی یہ الگ بات ہے وضو کے دوران باتیں کرنا ایک اچھا کام نہیں ہے، ناپسندیدہ کام ہے، اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی سے یہ جو اعتکاف کے دوران واش روم لوگ جاتے ہیں نا، تو واش روم جاتے جاتے آپ جتنی مرضی باتیں کر لیں، واش روم جب تک آپ یوز کر رہے ہیں اس دوران آپ جتنی چاہے باتیں کر لیں، کرتے نہیں ہیں لوگ، لیکن بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے، وہ وہاں بیٹھ کے بھی موبائل پہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو اچھا کام نہیں ہے، لیکن اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ باتوں کی وجہ سے مسجد سے باہر نہیں ہوں، بلکہ جو جس شرعی حاجت کے لیے آپ گئے ہو آپ اس حاجت میں مشغول ہیں، اس دوران آپ بے شک باتیں کرتے رہیں۔ یا واش روم کے انتظار میں آپ باہر کھڑے ہوئے ہیں، اس دوران اب اگر آپ باتیں کر لیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، کیونکہ آپ باتیں کے لیے نہیں کھڑے ہوئے، آپ تو واش روم کے انتظار میں باہر کھڑے ہوئے ہیں، تو اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ تو لوگ یہ بھی آپ کہہ رہے ہوں گے کہ مفتی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، واش روم کے اندر بیٹھ کے باتیں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں واش روم میں جا کے، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ بہرحال اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ آپ نے یعنی جو ٹائم آپ کا گزر رہا ہے وہ کسی شرعی ضرورت میں گزر رہا ہے، اور باتیں اس دوران ضمناً ہو رہی ہیں۔ آسک مفتی طارق مسعود۔